حدیث کبیر حضرت علامہ ظفر مصطفیٰ صاحب جی دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی ہیں۔ جی علامہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ تم تحقیق بھی کر لو، سبحان اللہ تو علامہ ظفر مصطفیٰ صاحب جی محدث کبیر جی اور ممتاز الفقہ کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں۔ جی ان کا ایک پوسٹ کارڈ میرے نام سے گیا۔ جی آپ اگر کچھ اپنے اساتذہ کا ذکر فرمانا چاہیں جن کا ایک اہم رول رہا آپ کی زندگی میں۔ میرے اساتذہ کثیر ہیں جی اور میری تربیت میں، تعلیم میں جی سب کا ہی اہم کردار ہے۔ جی میں اپنے تمام اساتذہ کا جی شکر گزار ہوں۔ جی اللہ انہیں جزائے خیر دے، جی اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے نوازے۔ البتہ میری اگر کوئی شخصیت ہے جی تو اس شخصیت سازی میں جی جن کا بڑا اور نمایاں کردار رہا، جی ان کو میں کچھ ذکر کر سکتا ہوں۔ جی میرا جی تعلیمی سفر جاری تھا، جی مگر مجھے لکھنے کی کوئی شدھ بدھ نہیں تھی۔ جی صحیح طور پر میں خط بھی لکھنے کا شعور نہیں رکھتا تھا۔ جی جب میں درجہ تحقیق میں داخل ہوا، جی تحقیق فقہ میں، جی تو میرے مقالے کے نگراں جی شیخ القرآن حضرت علامہ عبداللہ خان عزیزی جی رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے۔ جی انہوں نے فرمایا جی اس موضوع پہ لکھ کے لاؤ۔ جی 18 روز تک لکھ کے لے جاتا اور اللہ بتاتے کہ کچھ اچھا بنانے کی کوشش کرو، جی تو اور مسکرا کر کے مجھ کو واپس کر دیتے۔ جی 18ویں روز انہوں نے کہا کہ تم نے جو کچھ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، جی اب میں بولتا ہوں اس کو تم لکھو جی تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ لکھا کیسے جاتا ہے۔ جی انہوں نے میرے ہی مضامین کو جب لکھوانا شروع کیا جی تو جیسے یہ لگا کہ میں اندھیرے سے اجالے میں آ گیا، اللہ اور پھر وہ کئی روز تک املا کراتے رہے، جی اور اس املا کی برکت سے جی میرے اندر تحریری شعور بیدار ہوا۔ جی انہوں نے بہت کچھ مشورے دیے، جی بہت کچھ باتیں بتائیں، جی ہر موڑ پہ میری رہنمائی کرنے کی کوشش کی، سبحان اور اس سے میری جو بھی شخصیت ہے جی وہ بہت نکھر کر سامنے آئی۔ سبحان اللہ۔ حضور مفتی صاحب جدید قبلہ جی مسائل کی تحقیق میں جی حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی سبحان رحمۃ اللہ علیہ، سبحان جو شارح بخاری اور نائب مفتی اعظم ہند سبحان کے لقب سے جانے پہچانے جاتے جی تھے، ان سے مجھے بڑی مدد ملی بش- اور مجھے شعور ملا جی کہ جدید مسائل میں ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے۔ جی میں نے کچھ کتابیں محدث کبیر حضرت علامہ ظفر مصطفیٰ صاحب جی دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی ہیں، جی تو دوران درس سے کبھی کچھ باتیں ویسی بیان کرتے تھے جی کہ ان باتوں سے مجھے جی بعد میں اپنے فقہی سفر میں جی مدد ملی، جی اور اس کو بھی میں سمجھتا ہوں جی کہ میری زندگی کا جی یہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ جی بلکہ سچ یہ ہے کہ جی سابیہ کے بعد جی میں فضیلت میں ہی جانا چاہتا تھا، جی کیونکہ میرے لیے تعلیمی سفر کو برقرار رکھنا جی بہت ہی مشکل ہو چکا تھا، جی مگر علامہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ تم تحقیق بھی کر لو، سبحان اللہ مگر میں تحقیق کے لیے ایک تیسرا سا مادہ نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی سہولت نہیں تھی، جی اور دوسری اس لیے جی کہ اس وقت تک یہاں پہ
تحقیق معقولات کا جی دار دورہ بہت زیادہ تھا. جی جو لوگ بھی آتے تھے تو معقولات معقولات. جی اور یہ چیز مجھے خوب سمجھ میں نہیں آتی تھی، جی میرا دل اس پر مطمئن نہیں تھا. جی تو میں نے عرض کیا کہ اگر میں تحقیق میں رہتا بھی ہوں جی تو تحقیق معقولات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جی چونکہ وہ بھی چاہتے تھے، حضرت مدرس کبیر بھی، جی بحرالعلوم مفتی عبد المنان صاحب جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. جو اس وقت یہاں کے صدر المدرسین تھے، وہ بھی چاہتے تھے. جی یہاں کی جو ناظم اعلیٰ تھے جی حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی جو قاضی شریعت کے نام سے جانے جاتے تھے، سبحان اللہ. جی وہ بھی وہ چاہتے تھے. جی ان حضرات نے تو باقاعدہ اظہار فرمایا کہ جی میں درجہ تحقیق میں رہوں. جی باقی اور اساتذہ بھی چاہتے تھے جی اور وہ پسند کرتے تھے کہ تحقیق کر لیں تو اچھا رہے گا. سبحان اللہ. میں ان اساتذہ نے بطور خاص جی میرے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا. سبحان اللہ. تو میں نے دیکھا کہ ادھر جی شوق زیادہ ہے جی تو کچھ اپنی بات بھی جی پیش کر لینی چاہیے. جی تو میں نے عرض کیا کہ جی تحقیق معقولات سے تو مجھے دلچسپی نہیں ہے، جی دینیات کے کسی شعبے میں جی اگر تحقیق کا دروازہ کھلے جی تو انشاءاللہ میں اس کے لیے راضی ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا جی ہوگا، ان حضرات نے ایک روز فرمانے لگے کہ دینیات میں 3 چیزیں آتی ہیں، جی تفسیر، حدیث، فقہ، جی اس میں سے کیا لینا چاہتے ہو؟ جی میں نے کچھ موقع لیا جی اور 1 یا 2 دن کے بعد جی اور پھر کر کے میں نے بتایا جی کہ پہلے تو غالباً میرے سامنے یہ بات آئی کہ معقولات، منطق، فلسفہ کون ہی لینا چاہتے ہو. جی تو میں نے اس کے لیے ذکر کیا جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مجھ سے کوئی جی منطق و فلسفہ کے مسائل نہیں پوچھے گا، جی اور برزخ میں بھی اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، جی اور قیامت میں بھی نہیں ہوگا. جی تو جس کے بارے میں جی نہ دنیا میں، نہ برزخ میں، نہ قیامت میں مجھ سے سوال ہو جی تو اسے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی جی ہے. تو تب بات آئی جی کہ پھر تفسیر، حدیث، فقہ. جی تفسیر مطلب قرآنیات. جی میں نے دیکھا کہ علم القرآن بہت ہی وسیع علم ہے، جی اس کا احاطہ بہت ہی دشوار ہے. جی پھر اس میں ناسخ، منسوخ، مطلق، مقید، مجمل، مبین وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو طے کرنا بھی جی میرے لیے ایک مشکل امر ہے. جی حدیث شرح قرآن ہے جی تو اس میں بھی یہ سب مراحل آئیں گی اور میرے لیے مشکل کام ہے. جی اور صحیح یہ ہے کہ ان کاموں کو، ان مراحل کو طے کرنا جی کسی مجتہد کا کام ہے، جی اور میں ہزار محنت کر کے بھی اس منصب اجتہاد تک تو نہیں پہنچ سکتا تھا. جی فقہ پر میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا جی کہ فقہ میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے جی ساری باتیں خلاصے کے طور پہ بیان کر دی گئی ہیں. سبحان اللہ. اس میں ناسخ منسوخ کا بھی بھرپور لحاظ کر جی دیا گیا ہے، جی مطلق اور مجمل کا بھی، جی مطلق اور مقید کا بھی، جی مجمل معین کا بھی، جی ظاہر، نص، خفی، مشکل جی وغیرہ ساری باتوں کا لحاظ کر کے جی ہمارے فقہائے مجتہدین نے، جی سراج الامام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے جی صاحبین نے، دوسرے تلامذہ نے جی اپنی پوری تحقیق جی اس کے اندر بھر دی ہے. سبحان اللہ. تو اس میں ہمیں وہ مراحل نہیں طے کرنے پڑیں گے، جی بلکہ ایک تیار شدہ جی عطر مجموعہ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا. سبحان. اور یہ ایسا علم ہے جی کہ دنیا میں بھی لوگ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنے آئیں گے، جی اور برزخ میں جو سوال ہوگا جی وہ بھی علم الفقہ سے متعلق ہے، جی اور قیامت میں جو کچھ مسائل سامنے آئیں گے جی ان کا تعلق بھی اس سے ہو جاتا ہے. جی تو یہ علم حاصل کر کے میں قوم کو امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے سکتا ہوں، برائی سے منع کر سکتا ہوں، جی اور جو لوگ مجھ سے سوالات کریں گے ان کے جوابات دے سکتا ہوں. بے شک.
منکر نکیر آئیں گے جی تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ پریکٹس رہے گی جی تو وہاں بھی کامیابی کے ساتھ بے شک جواب دے سکوں گا، بے شک اور انشاءاللہ پھر قیامت مرحلہ بھی آسان ہے۔ سبحان اللہ تو میں نے یہ ساری تفصیلات رکھی، اور ان تفصیلات کے پیش نظر میں نے عرض کیا جی کہ میں اختصاص فی الفقہ کے لیے جی اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہوں، جی اور وہ منظور ہو گیا۔ سبحان اللہ میں رمضان شریف کی تعطیل میں، تعطیل کلام میں گھر جی چلا گیا تو علامہ ذا مصطفیٰ صاحب جی محدث کبیر جی اور ممتاز الفقہ کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں، جی ان کا ایک پوسٹ کارڈ میرے نام سے گیا، جی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ تم پڑھنے کے لیے آؤ، جی اور میں کوشش کروں گا جی کہ مدرسے سے 30 روپے ماہانہ وظیفہ جی تمہیں ملے۔ سبحان اللہ تو یہ میرے لیے بہت بڑی آسانی کی بات تھی، جی اور اس سے مجھ کو بے پناہ مسرت ہوئی، سبحان اللہ اور اس میں کچھ دعائیں بھی تھیں، جی تو میں بہت خوشی کے ساتھ آ گیا، جی اور 2 سال الحمدللہ جی اختصاص فی الفقہ کے مکمل کیے۔ جی یہ 2 سال میری زندگی کے جی روشن سال ہیں، سبحان اللہ اور اس سے پہلے کے جی جو 8 سال گزرے جی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ تاریکیوں کے تھے، جی اب یہ جو 2 سال ملے جی یہ روشنی کے اور جگمگاتے ہوئے سال ملے۔ سبحان اللہ اس میں میرا ذہن کھل گیا، جی اور دنیا مجھے روشن نظر آنے لگی، جی اور اب تو برزخ جی اور قیامت تک کی جی باتیں بھی میرے سامنے تھیں، جی تو میں بہت خوش تھا، اور جی بہت خوشی و مسرت کے ساتھ میں نے جی تحقیق کے 2 سال الحمدللہ جی مکمل کر لیے۔ جی اس کی کامیابی کو دیکھ کر کے جی پھر تو یہ حال ہوا کہ اس کے بعد جتنے بھی طلبہ آئے جی جو تحقیق کے مشتاق تھے، جی تو سب کے سب یہی چاہتے تھے جی کہ درجہ تحقیق فقہ میں، جی اختصاص فی الفقہ میں میرا جی داخلہ ہو، جی اور وہ درجہ الحمدللہ آج تک چل رہا ہے، جی جاری سبحان ہے۔